السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، کئی سالوں کی بات ہے۔ یہ بات ایک گاؤں کی ہے۔ ایک گاؤں میں سبزی والی سبزی بیچنے آیا کرتی تھی۔ دیکھنے میں تو ایک معمولی سی لڑکی ہی نظر آتی تھی، لیکن وہ بچوں کو ایسی نظروں سے دیکھتی تھی جیسے نظروں میں بچوں کو کھا جائے گی۔ گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو اس سبزی والی سے دور ہی رکھتے تھے۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی نظر آتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بہت بھیانک تھی۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ میں اپنے کام معمول کے حساب سے ہی کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ نہ جانے سبزی والی کب سے آ کر میرے گھر کے آگے ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ بہت بھیانک سی، بہت عجیب سی تھی وہ۔ باتیں کرو تو بس باتوں میں دھیان نہیں ہوتا تھا اس کا، بچوں پر نظر رکھتی تھی۔ اس گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو اس گاؤں والی سے، سبزی والی سے دور ہی رکھتے تھے۔ میں اپنے بچے کو گود میں لیے کام کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس کو کچھ کھانے کو دیا اور میں اپنے اور کام میں لگ گئی۔ نہ جانے وہ سبزی والی کب سے میرے بچے کو اپنی نظروں میں رکھ رہی تھی، بھیانک سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ میری ساس اتنے میں وہ کمرے سے باہر نکل کر آئیں۔ انہوں نے دیکھا اور مجھے ڈانٹا اور اس سبزی والی کو بھگا دیا۔ کہا، جا یہاں سے، ہمیں کوئی سبزی نہیں لینی ہے تجھ سے۔ یہ کہہ کر گیٹ بند کر دیا اور وہ سبزی والی چلی گئی۔ اتنے میں میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے ڈانٹنے لگ گئی کہ وہ کب سے آئی ہوئی ہے، تم بچوں پہ نظر نہیں رکھ سکتی تھی؟ کب سے وہ منّے کو دیکھ رہی تھی؟ اتنی دیر سے، نہ جانے کتنی دیر سے وہ اس کو بیٹھے گھور رہی تھی۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے منّے کو فوراً گود میں اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے بچے کو کھلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں منّا تھوڑا رونے لگ گیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ اس کو کیا ہو گیا، ابھی تو یہ ٹھیک تھا۔ یہ دیکھتے دیکھتے منّے کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ قریبی ڈاکٹر سے اس کو دکھایا، لیکن کوئی آرام نہیں آیا۔ میرے شوہر، جو گاؤں کے باہر شہر میں نوکری کرتے تھے، جلدی سے ان کو فون کیا۔ وہ فوراً بھاگے دوڑے چلے آئے۔ ہم نے منّے کو گود میں لیا اور شہر جانے لگے بچے کو دکھانے۔ میری ساس نے مجھے بہت ڈانٹا کہ وہ سبزی والی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ وہ نہ جانے کب سے بیٹھی منّے کو گھور رہی تھی۔ میری ساس مجھ پہ بہت غصہ کرنے لگ گئی۔ ہم نے جلدی سے منّے کو اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا ہی رہے تھے، لیکن منّے کی حالت تو گاڑی میں بیٹھ کے اور ہی خراب ہو گئی۔ وہ بہت زور زور سے رونے لگا۔ وہ اتنا زور سے رو رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس کی آواز دور دور تک لوگوں کو سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت رونے لگ گئی، بہت پریشان ہو گئی۔ نہ جانے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوا جس کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔